नाज़रीन किराम, इब्न कसीर के मुताबिक हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुएं के मुंह को चरवाहों ने बड़े पत्थरों से बंद कर दिया था। उस चट्टान को 10 आदमी हिलाते थे। आप अलैहिस्सलाम ने अकेले उसको हटाकर एक ही डोल निकाला जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी बरकत अता फरमाई और उन लड़कियों की बकरियां सैर हो गई। लड़कियों ने आपका शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चली गईं। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की साहिबजादियाँ थीं। इमाम कुर्तुबी लिखते हैं कि उन 2 लड़कियों के नाम लिया और सफूरा थे। उनके वालिद का नाम हज़रत शुएब था। इमाम राज़ी कहते हैं कि उनके वालिद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के भतीजे यसरून थे। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यही कौल है और हाफिज़ इब्न कसीर ने भी इसी कौल को तरजीह दी है। ताहम ज़्यादा मुफस्सिरीन की राय ये है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ही उनके वालिद थे। कुर्तुबी ने लिखा है कि कुरान के ज़ाहिर से यही मालूम होता है। इब्न कसीर लिखते हैं कि दोनों लड़कियां बकरियों को पानी पिलाकर घर पहुंची तो बाप ने कहा कि आज वक्त से पहले कैसे आ गईं। दोनों ने पूरा वाक़या सुना दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ और उनको मेरे पास बुला लाओ। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आईं। जिस तरह घर गृहस्थ पाक दामन अफ़ीफ़ा औरतों का दस्तूर होता है, शर्म व हया से अपनी चादर में लिपटी हुई चल रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक लंबा सफ़र तय करके मिस्र से मदियन पहुँचे थे। कुछ ज़्यादा राह भी साथ बचा नहीं था, जबकि सफ़र की थकन और भूख से निढाल भी थे। करीब ही एक दरख्त के साए में बैठकर सस्ताने लगे। मुसाफिर तो गुर्बत और फिर भूख प्यास। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की, कुरान मजीद ने इस अंदाज में उसका ज़िक्र फरमाया, रब्ब इन्नी लिमा अनज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। परवरदिगार, इस वक्त जो भी बेहतर सामान मेरे लिए तू अपनी कुदरत से नाजिल करे, मैं उसका मोहताज हूँ। उसी वक्त लड़कियां वहां पहुंची और देखा कि आप कुएं के करीब ही बैठे हुए हैं। शर्म हया से नीची नजरें की, कहा, इन्ना अबी यदऊका लियज्जियका अजरा मा सक़ैत लना। आप हमारे घर चलिए, वालिद बुलाते हैं, वो आपके इस एहसान का बदला देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि शायद इस सिलसिले में कोई बेहतर सूरत निकल आए, इसलिए चलना ही बेहतर है और उसकी दावत को रद्द करना मुनासिब नहीं है। खुदा ने मेरी दुआ सुन ली और ये उसी का पेश खेमा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उठ खड़े हुए और लड़कियों को हिदायत की कि वो मेरे आगे न चलें बल्कि मेरे पीछे पीछे चलें और इशारे के साथ राह की रहनुमाई करती जाएं। जब मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के घर पहुँच गए, ऐसा घर जिसके हर गोशे से रूहानियत नुमायाँ थी, उन्होंने देखा कि एक पीर मर्द जिसके बाल सफ़ेद हैं एक गोशे में बैठा है। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खुश आमदेद कहा और खाना पेश किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह चाहता हूँ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खाना न खाने की क्या वजह है? क्या आपको भूख नहीं है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे इस बात का अंदेशा है कि ये खाना मेरे उस अमल का इवज़ ना हो जाए जो मैंने आपके जानवरों को पानी पिलाकर अंजाम दिया है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो नेक अमल पर इवज़ लेना कबूल नहीं करते। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जवान, ऐसा नहीं है, ये खाना आपके अमल का इवज़ नहीं बल्कि मेरी और मेरे आबाओ अजदाद की आदत है कि हम मेहमान नवाजी करते हैं और खाना खिलाते हैं। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बैठ गए और खाना तनावुल फरमाया। उसके बाद तमाम वाक़यात व अहवाल जो फ़िरौन के साथ गुज़रे थे, अपनी विलादत से लेकर क़िब्ती के कत्ल और फ़िरौनियों के आपके दरपे जान होने तक सब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से बयान कर दी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तख़फ़ नजौत मिनल क़ौम ज़ालिमीन। अब कुछ खौफ न करो, तुमने ज़ालिम कौम से नजात पाली है, क्योंकि यहाँ मदियन में फ़िरौन की हुकूमत व सल्तनत नहीं है। हमारी सरज़मीन उनकी हुदूद सल्तनत से बाहर है, यहाँ उनका कोई इख्तियार नहीं चलता। अपने दिल में ज़रा भर परेशानी को जगह न देना, तुम अमन व अमान से पहुँच गए हो। मुसाफिरत और तन्हाई का भी गम न करो, ये तमाम मुश्किलात खुदा के करम से
دور ہو جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ انہیں ایک عالی مرتبہ استاد مل گیا ہے جس کے وجود سے روحانیت، تقوی اور معرفت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، اور یہ استاد ان کی تشنگی تحصیل علم و معرفت کو سیراب کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے درمیان ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک لڑکی نے اپنے باپ سے کہا، یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے باپ آپ اس مہمان کو اپنے مویشیوں کے چرانے اور پانی مہیا کرنے کے لیے اجیر رکھ لیجئے۔ اجیر وہی بہتر ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ باپ کو لڑکی کی یہ گفتگو عجیب سی معلوم ہوئی اور اس نے دریافت کیا، تجھ کو اس مہمان کی قوت و امانت کا حال کیسے معلوم ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، میں نے مہمان کی قوت کا اندازہ تو اس سے کیا کہ کنویں کا بڑا ڈول اس نے تنہا بھر کر کھینچ لیا، اور امانت کی آزمائش اس طرح کی کہ جب میں اس کو بلانے گئی تو اس نے مجھے دیکھ کر نظریں نیچی کر لیں اور گفتگو کے دوران میں ایک مرتبہ بھی میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور جب یہاں آنے لگا تو مجھ کو پیچھے چلنے کو کہا اور خود آگے آگے چلا، اور صرف اشاروں سے میں اس کی رہنمائی کرتی رہی۔ بزرگ باپ نے بیٹی کی ان باتوں کو سنا تو بہت مسرور ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا تجھ سے نکاح کر دوں، اس شرط پر کہ تو 8 برس تک میری نوکری کرے، پھر اگر تو 10 پورے کر دے تو تیری طرف سے احسان ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تجھے تکلیف میں ڈالوں، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے نیک بختوں سے پائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کر لیا اور فرمایا کہ یہ میری خوشی پر چھوڑ دیجئے کہ میں ان دونوں مدتوں میں سے جس کو چاہوں پورا کر دوں، آپ کی جانب سے مجھ پر اس بارے میں کوئی جبر نہیں ہوگا۔ طرفین کی اس باہمی رضامندی کے بعد بزرگ میزبان نے اس بیان کردہ مدت کو مہر قرار دے کر موسیٰ علیہ السلام سے اپنی اس بیٹی کی شادی کر دی۔ روح البیان میں بیان ہوا ہے کہ جب معاہدہ مکمل ہو چکا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیں جس سے وہ بکریوں کی نگہبانی کریں اور درندوں کو ان سے دور کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس انبیاء کرام کے کئی عصا موجود تھے۔ صاحبزادی کا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے عصا پر پڑا جو آپ جنت سے لائے تھے، اور انبیاء کرام اس کے وارث ہوتے چلے آئے تھے یہاں تک کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 مدتوں میں جو زیادہ تھی وہ پوری کی اور 2 عورتوں میں سے چھوٹی سے نکاح کیا۔ جب ان دونوں کے درمیان معاہدہ طے پا گیا اور عقد بھی ہو گیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ موسیٰ کو لاٹھی لا کر دو جس کے ساتھ وہ بکریوں کی درندوں سے حفاظت کریں گے۔ اس عصا یا لاٹھی کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ حضرت اکرمہ کا قول ہے کہ یہ لاٹھی حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے اٹھا لیا، پھر یہ انہی کے پاس رہی حتیٰ کہ ایک دن جبریل امین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے اور یہ انہیں دے دی۔ دوسروں نے کہا کہ عصا جنت کے درخت سے بنا ہوا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام ساتھ لائے تھے اور پھر یہ وراثتاً انبیاء کے پاس رہا۔ سدی نے کہا کہ ایک فرشتے نے انسانی شکل میں ان کے پاس امانت رکھوایا ہوا تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے بچی کو عصا لانے کو کہا تو اس نے وہی عصا لا کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے محسوس کر کے کہا کہ یہ واپس لے جاؤ اور اس کے سوا کوئی اور لاؤ۔ انہوں نے واپس رکھا، لیکن ہر بار جب کوئی دوسرا عصا اٹھانے کی کوشش کی تو یہی عصا ان کے ہاتھ آتا۔ بالآخر یہی عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ جب 10 سال مکمل ہو گئے تو آپ نے اپنی والدہ اور بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے مصر جانے کا قصد فرمایا اور حضرت شعیب علیہ السلام سے رخصت چاہی اور اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے والد سے درخواست کریں کہ کچھ بکریاں
ہمیں عنایت کر دیں جس سے ہمارا گزارا ہو جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اس سال جتنے دو رنگے بچے پیدا ہوں گے وہ سب تمہارے ہیں۔ بعض نے کہا کہ پدرانہ شفقت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اظہار محبت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے خود ہی یہ ارادہ فرمایا۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ خواب بتایا کہ وہ اپنا عصا اس پانی پر ماریں جو بکریاں پیتی ہیں، پس جس نے پانی پیا اس نے آگے تمام نر اور مادے دو رنگے بچے دیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جان گئے کہ یہ تو خاص رزق اور انعام ہے، وعدہ ایفا کیا اور تمام دو رنگے بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیے۔ ابن کثیر کے مطابق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سب بکریوں کے بچے ابلق ہوئے سوائے ایک بکری کے، اور آپ علیہ السلام سب کو لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وطن جانے کی تیاری کی تو حضرت شعیب علیہ السلام رو پڑے اور فرمایا آپ وطن جا رہے ہیں لیکن میرا یہ حال ہے کہ کمزوری حد سے بڑھ گئی ہے اور بڑھاپا سر چڑھ گیا ہے، بہتر تھا آپ نہ جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھے گھر سے آئے بہت طویل عرصہ ہو گیا ہے، میری ماں اور بھائی بڑے غمگین ہوں گے اور میری بہن فرعون کے قبضے میں ہے، اس لیے بھی مجھے ہر وقت پریشانی رہتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے ان کی قوت لوٹا دی اور بینائی بحال ہو گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ کچھ مال مویشی اور زاد راہ دے کر رخصت کیا۔ راستے میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا، اس لیے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار فرمایا۔ سردی کا موسم تھا اور اہلیہ کے ہاں ولادت کا وقت قریب تھا، پھر یہ کہ راستے سے بھٹک کر طور پہاڑ کی مغربی اور داہنی سمت جا نکلے۔ اندھیری رات تھی اور برفانی سردی، اس حال میں اہلیہ کو درد ذہ شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے بچاؤ کے لیے پتھر سے آگ جلانا چاہی، لیکن پتھروں کے رگڑنے سے آگ روشن نہ ہو سکی۔ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو دور کوہ طور پر آگ نظر آئی۔ اہلیہ سے فرمایا، قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون۔ میں نے وہاں آگ دیکھی ہے، شاید تمہارے پاس وہاں کی کچھ خبر یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم اسے سینکو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی نار دیکھی جو انوار پر دلالت کرتی تھی، اس لیے انہوں نے نور کو نار کے رنگ میں دیکھا کہ ان کا مقصد ہی نار تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقاضے کے مطابق نار کے لباس میں اپنے نور کو ہویدا فرمایا۔ اللہ کریم کا طریقہ بھی یہی ہے، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت داہیہ قلبی کی صورت میں آتے تھے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔